نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے شرابی کی سزا، قسط نمبر 1۔ پورا آڈیو غور سے سنیں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی شراب پینے سے باز آ جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچیں۔ تو یہ قسط نمبر 1 ہے، اگلا حصہ اس کا قسط نمبر 2 میں ہوگا۔ بہت سی ہماری آڈیو دین کے تعلق سے یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، کوئی پچھلی آڈیو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ نواب زاہد علی کے بیان سرچ کریں، انشاءاللہ بہت سی آڈیو آپ کو مل جائیں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں شرابی کی سزا، قسط نمبر 1۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ شراب اور اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے، اب غور کریں پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، شراب بیچنا بھی حرام، شراب لانے والا بھی حرام کام کرتا ہے اور پینے والا بھی حرام کام کرتا ہے۔ اس کو بیچنا، خریدنا، لانا، پینا سب حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا، آنکھیں نیلی اور زبان سینے پر لٹکتی ہوگی، اللہ اکبر، اور اس کا لعاب یعنی تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ وہی شرابی ہے، بس اے لوگو تم اس کو سلام نہ کرو جب وہ شراب کی حالت میں ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اور ہر شراب حرام ہے نشے والی۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جو دنیا میں شراب پیے گا تو اللہ پاک اس پر آخرت میں جنت کی شراب طہور حرام فرما دے گا، اللہ اکبر۔ جب جنت میں جائے گا جو شخص تو اس کو شراب طہور یعنی ایک پاک شراب، بنا نشے والی، خوشبو والی، پیاری پیاری وہ ملے گی۔ اگر یہاں کی شراب کو ترک کر دے، جنت میں جانے والے کام کرے، اگر جو جنت والے کام نہ کرے، شراب یہاں پیے گا، یہ بدبودار شراب پیے گا، یہ نشے والی شراب پیے گا، تو اس سے بھی لکھا ہے کہ وہ نہیں پی سکے گا، پھر وہ جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ تو پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ایک تو یہ شراب حرام، پھر کتنی کڑوی، کتنی بدبودار، لوگ پی کر کتنا منہ بگاڑتے ہیں۔ اگر صحیح ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے، 3 شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اتنی خوشبو ہے جنت میں کہ 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن وہ شخص اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور وہ کتنی دوری سے ہوگا، اللہ اکبر۔ جنت سے کتنا دور کر دیا جائے گا شرابی کو۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لے اور آئندہ نہ پینے کا پکا ارادہ کرے۔ اور یہ ایک شراب کا عادی، ایک والدین کا یعنی ماں باپ کا نافرمان اور زانی، یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو تک سونگھنے نہیں ملے گی، اللہ اکبر۔ تو جو شراب کے عادی ہیں پیارے اچھے اسلام بھائیو، سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں کہ آخر مرتے دم تک شراب کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ بھی سچی توبہ کر لیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کہنا مانیں گے، اور جو معاذ اللہ زانی ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ بھی اس کام سے توبہ کر لیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شرابی قبر سے، مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا، اللہ اکبر، بہت بدبو نکلتی ہوگی، اور اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی،
اور ہاتھ میں جام ہوگا، سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چپٹے ہوئے ہوں گے، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی جو فرعون و حامان کے قریب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کیسے برداشت ہوگا، دماغ کھولتا ہوگا۔ آج ہم گرم فرش پر پیر نہیں رکھ سکتے، اس وقت آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، دماغ کھولتا ہوگا شرابی کا۔ توبہ کر لیجئے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ پاک اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی، اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اور جس نے اس کو قرض دیا، اس نے مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی، اور جس نے اس کو اپنی مجلس میں بٹھایا، اللہ پاک اس کو قیامت میں اندھا اٹھائے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور شرابی سے نکاح نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شراب وہی پیتا ہے جو توریت و انجیل، زبور و قرآن مجید اور جو کچھ اللہ پاک نے تمام نبیوں علیہ السلام پر نازل کیا اس کا منکر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے شراب کو حلال جانا، میں اس سے بری، وہ مجھ سے بری ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں اس سے بری ہوں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نہ دنیا میں ٹھکانہ ہوگا، نہ قبر میں ٹھکانہ ہوگا، نہ میدان محشر میں ٹھکانہ ہوگا۔ آپ سچی توبہ کر لیجئے میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، مان جائیے شراب سے پکی توبہ کر لیجئے۔ اس سے گھر بھی برباد ہوتا ہے، اپنی جان بھی برباد ہوتی ہے، اپنی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، قبر بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ یہ سب سچی توبہ کر لیجئے، شراب نہ پینے کی پکا ارادہ کر لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنی عزت و جلال کی قسم بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے، جس نے دنیا میں شراب پی وہ قیامت کے دن سخت پیاس میں مبتلا ہوگا، اس کا دل جل رہا ہوگا اور زبان سینے پر لٹکتی ہوگی، اور جس نے میری رضا کے لیے، میری رضا کی خاطر شراب چھوڑ دی، میں اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جنت کی شراب طہور سے سیراب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے چھوڑ دے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میں چھوڑتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھینک دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے سنا تھا جب کہ شراب حرام ہو گئی تو ایسے پھینک رہے تھے، مٹکے کے مٹکے پھینک رہے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ٹھیک ہے نادانی میں پی لی، ٹھیک ہے کسی غلط صحبت کی وجہ سے پی چکے آپ، اب توبہ کر لیجئے، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، اور پکی نیت کر لیجئے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے، ایک سانس باقی رہے گی، شراب کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب پہلی بار شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دوسری مرتبہ پیتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ پیتا ہے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ پینے پر کرامن کاتبین، اور پانچویں مرتبہ پینے پر جبرائیل علیہ السلام، چھٹی مرتبہ پینے پر اسرافیل علیہ السلام، اور ساتویں مرتبہ پینے پر میکائیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور جب آٹھویں اور نویں مرتبہ پیتا ہے تو ساتوں آسمان اور اہل آسمان سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں جتنے آسمان میں ہیں، ملک الموت وغیرہ فرشتے۔ اور جب 10ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں، شرابی کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، مان جائیے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، جہنم کے طرح طرح کے عذاب برداشت نہیں ہوں گے۔ 12ویں مرتبہ پینے پر حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، 13ویں مرتبہ پینے پر کرسی، 14ویں مرتبہ پینے پر عرش اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور جب 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبار و قہار اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پس میرے پیارے اچھے اسلام بھائیوں، جس شخص سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام ملائکہ فرشتے اور خود ہمارا رب پروردگار بیزار ہو جائے تو وہ جہنم
جہنم میں گناہ گاروں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ مزید ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں آگ کے پیالے سے پلائے گا جس سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں گی، اور اس پیالے کی تپش سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا، اور جب وہ اس پیالے سے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ سے نکل جائیں گی۔ ہلاکت ہے شرابی کے لیے کہ وہ عذاب جبار و قہار میں گرفتار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت زینب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رکی رہی اور وہ بغیر توبہ کیے 40 دن سے پہلے مر گیا تو کافر ہو کر مرا، جبکہ شراب کو حلال جانتا ہو۔ یعنی اس نے کہا چھوڑو شراب، حرام نہیں ہے، شراب حلال ہے، اور شراب کو حرام نہ سمجھ کر حلال جان کر پیتا ہو تو وہ کافر ہو کر مرے گا، اور اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سچی توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں کہ آئندہ نہیں پیوں گا، تو اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے گا تو اللہ پاک ضرور اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ، خون اور پیپ ہے۔ جو جہنمیوں کے زخم ہوں گے جل جل کر زخم ہو جائیں گے، جو اس سے خون اور پیپ بہے گا اس کو نچوڑ کا یہ شرابیوں کو پلایا جائے گا، معاذ اللہ، سخر بدبودار۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا جب کوئی شرابی مر جائے تو اسے دفن کرو، پھر اس کی قبر کھود کر دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دینا، اس لیے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب کوئی 4 مرتبہ شراب پی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا نام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لکھ دیتا ہے، اور پھر نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، اور نہ ہی صدقہ، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ کی بغیر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن زانیوں اور شرابیوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتے لوہے کے گرزوں سے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو دنیا کے دنوں میں گنتی کے برابر دوزخ میں مارتے رہیں گے، پھر انہیں ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے، اور 40 سال تک جہنمی کے جسم کے ہر عضو پر بچھو ڈنک مارتے رہیں گے اور سانپ اس کے سر پر ڈستے رہیں گے، پھر بھی وہ اسے مقررہ مقام تک نہیں پہنچے گا تو آگ کی لپٹ اسے آخری کنارے تک پہنچا دے گی، اور فرشتے اسے ماریں گے تو وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، یعنی پھر عذاب، وہاں موت تو ہے نہیں، عذاب ہی عذاب، طرح طرح کے عذاب، سانپ کے عذاب، بچھو کے عذاب، آگ کا عذاب۔ پیارے اچھے اسلام بھائی مان جائیے اور شراب سے سچی سچی توبہ کر لیجئے۔ پھر وہ پیاس کی شدت سے چلاتے ہوئے کہیں گے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پانی کا ایک گھونٹی پلا دو۔ ان پر مقررہ عذاب کے فرشتے جہنم کے جوش مارتے ہوئے اور کھولتے ہوئے پانی کے پیالے ان کے سامنے کریں گے، جب شرابی پیالے کو منہ لگائے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر وہ جب کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور وہ اس کے پچھلے مقام سے باہر نکل جائیں گی، پھر آنتیں اپنی حالت پر لوٹ آئیں گی، پھر دوبارہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ ہے شرابی کی سزا۔
اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، جو بھی شراب کے عادی ہوں، کسی کے بہکاوے میں، کسی کی غلط صحبت میں بیٹھ کر شراب پینے لگے ہوں، وہ سچی سچی توبہ کر لیں۔ اپنے گھر کو برباد مت کرو، اپنے بال بچوں کے پیسے کو برباد مت کرو، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے پھیپھڑوں اپنے گردوں کو خراب مت کرو، اپنے ایمان کو خراب مت کرو، اپنے گناہوں کو نیکیوں سے مت بھرو، اپنے گناہوں کو نام اعمال سے مت بھرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، موت سے ڈرو، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ سچی توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔